بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو موضوع ہے کہ پیر حضرات اپنی اصلاح کریں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے آقا مولا حضور قبلہ رہنما اولیاء حضرت پیر احمد میاں کا صلی اللہ سر العزیز کا فرمان پاک ہے کہ تاج الاولیاء حضور سیدنا عبد شکور کا صلی اللہ سر العزیز بانی شکوری سلسلہ اس وقت تخت حیات پر جلوہ افروز تھے اور ان کا آخری عرس مبارک تھا، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ تو اس عرس کے بعد سیدنا قبلہ نے خلفاء کی میٹنگ کی، جس میں بڑے بڑے خلفاء حضرت شاہ غلام محمد شاہ صاحب پنڈی والے، حضرت قبلہ مستان شاہ صاحب کچا خوہ والے، فرید بابا کراچی والے، یہ سب حضرات اور بھی جو خلفاء تھے سرکار کے سب موجود تھے۔ سب سے آپ نے میٹنگ فرمائی اور سب کے سب جو تھے آپ نے ان سے یہ سوال فرمایا کہ اگر کسی پیر صاحب کے مریدین جو ہیں وہ اصلاح نہ پکڑیں تو پیر کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ بڑے بڑے خلفاء جو ہیں سرکار باری باری سب سے پوچھتے گئے، تو کسی نے کہا جی ان کو پیار سے سمجھائیں، کسی نے کہا سختی سے سمجھائیں، پیر ان کو بٹھائے تبلیغ کرے، ان کو اللہ کا خوف دلائے، یعنی ہر کسی نے اپنے اپنے کمنٹس کیے اور ان سب کے جو ارشادات سے ان سے سیدنا عبد شکور کا صلی اللہ علیہ عزیز جو تھے مطمئن نہ ہوئے۔ تو آخر میں حضور قبلہ عالم بابا جی سرکار رہنما اولیاء سے دریافت فرمایا کہ آپ فرمائیں۔ تو بابا جی قبلہ عالم سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ سب میرے سینئر ہیں، بڑے ہیں، آپ میرے دادا مرشد ہیں اور یہ میرے چاچا پیر ہیں سب، تو میری کیا اوقات ہے ان سب کے آگے کہ میں کچھ عرض کروں؟ تو لیکن سیدنا نے فرمایا کہ نہیں احمد میاں، آپ جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ بھی فرمائیں، کیونکہ دادا حضرت امام الاولیاء سیدنا ہادی علی شاہ صاحب وصال فرما گئے تھے، تو ان کی جگہ سمجھیں بھی اب بابا جی قبلہ سرکار لاہور شریف میں عرسوں میں حاضری دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ جھجک نہیں محسوس کریں، آپ فرمائیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور پیر کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، وہ جو مریدین میں خرابی ہے وہ پیر کی وجہ سے ہے کہ پیر اپنی اصلاح کرے، جو خرابی ہے اس کی اصلاح کرے تو مریدین دیکھ کر خود اصلاح پکڑ جائیں گے۔ تو سیدنا قبلہ نے فرمایا کہ بھائی سن لو، سب سن لو کہ مریدین پر سختی یا مہربانی یا تبلیغ وہ نہیں کرنی چاہیے، پیر کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب پیر کی اصلاح ہو جائے گی، پیر میں کوئی خرابی نہیں ہوگی تو مریدین کی خرابی خود بخود دور ہو جائے گی۔ تو اس طرح بابا جی قبلہ عالم سرکار فرماتے تھے کہ علم جو ہے وہ اللہ سے ہے، اللہ سے علم ہے، علم سے اللہ نہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کہ قلب جو ہے وہ عرش ہو جاتا ہے، جس کے قلب میں اللہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ قلب اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ قلب میں ہوں گے تو جو علم بھی ہوگا وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرمائیں گے تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں فرمائیں گے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، جس کے دل میں اللہ ہوگا علم خود بخود آ جائے گا اور وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ اس طرح کسی ولی سے بھی کبھی کوئی ان کا فرمان قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
کہ آخری زمانے میں حدیثیں بہت ہو جائیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور پھر کیا کریں؟ ارما آپ کے باپ دادا نے بھی وہ حدیثیں نہیں سنی ہوں گی، ان کو آپ قرآن پہ پیش کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہوں تو تسلیم کر لینا، نہیں تو چھوڑ دینا، وہ پھر من گھڑت ہوں گی، کسی نے خود بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی ہوں گی۔ اسی طرح بزرگان دین کے فرمانات بھی ہیں کہ ان کو بھی بھائی قرآن اور حدیث پر پرکھا جائے گا، اگر اس کے مطابق ہوں گے تو بالکل ان بزرگوں کا، اس اللہ کے ولی کا کلام ہے، اگر اس قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تو پھر وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو یہ دیکھیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہے تھے، تو ان کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ آپ دیکھیں اللہ کے حکم پر جان دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ تربیت جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی صحبت سے ان کی ہوئی تھی، اور وہ عین اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ان کی تربیت ہو گئی خود بخود۔ تو بڑے بڑے بزرگوں کے فرمان جو ہیں، ان کے جو الہام ہیں یا کلام عرفان ہیں، سب قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ اگر قرآن کے خلاف کسی کے الہام کو مان لیا جائے تو پھر بھائی یہ تو دین میں فطور ہو جائے گا، کیونکہ کوئی کہے گا مجھے یہ الہام ہوا ہے نماز معاف ہو گئی ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو پھر دین میں تو فطور ہو جائے گا، کیونکہ قرآن تو بدلی نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے یہی قرآن ہے۔ جس طرح دیکھیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے فتوح الغیب میں، کہ آپ سفر میں تھے تو بارش شروع ہو گئی، آپ کو پیاس محسوس ہو رہی تھی تو بارش ہو گئی، آپ نے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، دیکھا تو آسمان پہ ایک سنہری تخت ظاہر ہوا، اس پہ ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی، تو اس نے آواز دی کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، تو آپ نے شکر کیا کہ بھئی پانی بھی مل گیا اور اللہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ تو پھر اس نے فرمایا، اس نورانی صورت نے کہا کہ عبد القادر میں تم پہ بہت راضی ہو گیا ہوں، جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام تھی میں نے آپ پر حلال کر دیں۔ تو آپ نے دیکھے اس کو فوراً پرکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں سرکار پر تو حرام ہو اور میرے لیے حلال ہو جائیں، تو آپ نے لاحول پڑھا کہ یہ تو پھر شیطان ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں شیطان کتنا بڑا دھوکہ اور کتنے بڑے بزرگوں کو دے رہا ہے، انہوں نے بھی فوراً اس آواز کو، اس کلام کو قرآن پر پرکھا، حدیثوں کے مطابق دیکھا کہ کیا میرا مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں سرکار پر حرام اور میرے لیے حلال ہو جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح بھائی ہر بات کو بزرگوں کی، چاہے کوئی کہے جی فلاں بڑے بزرگ کی بات ہے، تو اس کو فوراً قرآن و حدیث پر پرکھو، اگر بزرگ کا کلام ہوگا، اس ولی کا کلام ہوگا تو وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ اب کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے کلام جو ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، یہ ان کے عشق کی باتیں ہیں، یہ ان کا کلام عرفان ہے۔ میرا بھائی کلام عرفان جتنا زیادہ بھی ہوگا تو لیکن وہ ہوگا قرآن کے مطابق۔ اگر کسی کے علم میں وہ بات نہیں ہے کہ قرآن میں یہ واقعہ کہاں ہے، تو یہ اس ہمارے بھائی کی کم علمی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا بزرگوں کا کلام جو ہے قرآن کے خلاف ہو۔ جس طرح باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ کہ کسی نے پوچھا کہ سرکار سنا ہے آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، تو آپ کی کثر نفسی دیکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تنکے بھی تو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اس طرح نبیوں کو دیکھیں، نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہ کثر نفسی جو ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ علم سمندر ہے، اس کی انتہا نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو مکمل سمجھے تو بھئی وہ اس کی نادانی ہے، کیونکہ سرکار تو فرما رہے ہیں کہ آپ گود سے شروع کریں اور قبر تک علم حاصل کرتے رہیں۔ دیکھیں ہر طرح کا علم بہت بڑا علم ہے، چاہے دنیاوی علم ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ تو یہ جو دین کا اور اللہ کی معرفت کا جو علم ہے، اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ نبیوں نے بھی یہی کہا کہ باری تعالیٰ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا میں نے پہچانا نہیں۔ تو اب ان سے زیادہ تو کوئی اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو بھائی یہ جو ہے کہ اپنے سے سب کو اچھا سمجھو، یہ کثر نفسی کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیشہ کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھو۔ اور دیکھیں بابا جی قبلہ سرکار فرماتے تھے کہ یہ راستہ جو ہے مٹنے کا ہے، بننے کا نہیں۔ اور لوگ جو ہیں وہ بننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مٹ جائے گا تو اس کا کچھ بن بھی جائے گا پھر، اور جو مٹے گا نہیں اس کا بنے گا کچھ نہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام مٹ گئے کہ باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو دیکھیں وہ پہلے بھی نبی تھے، اب بھی نبی ہیں، قیامت حشر میں بھی نبی ہوں گے، جنت میں بھی نبی ہوں گے۔ اور ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ کہا اور نبی سے اعلیٰ کہا، تو دیکھیں وہ ملعون ہو گیا، آج بھی ملعون ہے، دوزخی ہے، قیامت میں، حشر میں، جہنم میں وہ شیطان جس نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا۔ اس طرح بابا قبلہ سرکار فرماتے تھے کہ بھائی مٹنے کا راستہ ہے، جو مٹ جائے گا اس کو کچھ نصیب بھی ہو جائے گا۔ جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو میرا بھائی جب تک دیکھیں دانہ جو ہے وہ سٹور میں قائم رہتا ہے، مٹی میں نہیں ملتا، اس کی ہستی ختم نہیں ہوتی، تو اس پر گلزار نہیں بنتی، بہار نہیں آتی۔ جب تک سٹور میں ہے، محفوظ ہے، اس کا کچھ نہیں بنتا، اس پہ بہار نہیں آتی۔ جب وہ مٹی میں مل جاتا ہے، کسان جو ہے اس کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اس کی ہستی نامود ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی، تو پھر دیکھیں اس پر بہار آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شگوفے نکالتے ہیں، ایک ایک دانے سے کتنے کتنے شگوفے نکلتے ہیں، اور کس قدر وہ لہلہاتا ہے، اس پہ بہار آ جاتی ہے، لیکن پہلے مٹنا شرط ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک بھی یہی ہے کہ موتو قبل انتا موتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے بھائی؟ یہی نفسانی خواہشات جو ہیں، نفس سے جان چھڑانی ہے، تو پھر روح جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ اس کی مثال مولانا روم قدس اللہ سر العزیز مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک سوداگر چین جا رہا تھا سوداگری کے لیے، تو اس نے اپنے سب گھر والوں سے پوچھا کہ بھی میں وہاں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے وہاں سے کیا گفٹ لاؤں آپ کے لیے؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ ہمارے لیے یہ لانا وہ لانا۔ تو ایک طوطا تھا اس کا میاں مٹھو، تو آخر میں اس سے بھی پوچھا کہ میاں مٹھو میں چین جا رہا ہوں، تیرے لیے کیا وہاں سے تحفہ لاؤں؟ تو میاں مٹھو کہنے لگا جناب ایسا کرنا، جب آپ تجارت سے فارغ ہو جائیں تو شہر سے باہر ایک بہت بڑا باغ ہے، تو وہاں چلے جانا، وہاں میری قوم کے بہت سے طوطے جو ہیں وہ وہاں رہتے ہیں، ان کو میرا پیغام دینا کہ آپ یہاں کھیل رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ایسے مستیاں کر رہے ہیں، خوش ہیں، اور آپ کا ساتھی جو ہے میاں مٹھو وہ پنجرے میں قید ہے۔ بس یہ ان کو پیغام دے دینا، پھر وہ جو پیغام دیں وہ آگے مجھے سنا دینا۔ تو وہ جب سوداگر جو تھا جب فارغ ہو گیا تجارت سے، سب کے گفٹ لے لیے، تو اس کو یاد آیا بھی اب میاں مٹھو کا بھی جو تحفہ ہے وہ بھی لینا ہے، تو وہ شہر سے باہر گیا۔ واقعی وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں طوطے چہچہا رہے تھے، اڑ رہے تھے، پھر رہے تھے، موجیں کر رہے تھے۔ تو اس نے جا کے کہا بھائی
सब बात सुनो, मियाँ मिट्ठू का पैगाम ले लो। तो वो सब खामोश हो गए। तो सौदागर ने कहा कि भाई, मियाँ मिट्ठू ने कहा कि आप यहाँ ऐश कर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं, और मैं यहाँ पिंजरे में कैद हूँ, मेरा क्या सोचा है आप लोगों ने? बस इतना कहना था, सब तोते मरकर ज़मीन पर गिर गए। उसको बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये इतने तोते मर गए सारे। वापस आ गया, जब अपने मुल्क आया सबको तोहफे तहफ़ दिए, तो आखिर में मियाँ मिट्ठू के पास भी गया। तो उसने पूछा, हाँ भाई मेरे लिए क्या पैगाम लाए हो? तो वो कहने लगा, सौदागर कहने लगा, भाई मियाँ मिट्ठू, मुझे बड़ा अफसोस है, जब आपका पैगाम मैंने उनको दिया तो वो सारे मर गए और दरख्तों से ज़मीन पर गिर गए, तो मुझे तो बड़ा अफसोस है। तो जब ऐसा सुना तो वो मियाँ मिट्ठू जो था वो भी पिंजरे में गिरा और गिर के मर गया। तो सौदागर को और ज़्यादा अफसोस हुआ कि चलो वो तो मर गए थे, उनका मिट्ठू को ना बताता। तो उसने कहा, भाई क्या हो सकता है? उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और मियाँ मिट्ठू को पर से पकड़ा और बाहर ऐसे फेंक दिया। जैसे ही उसने फेंका तो वो मियाँ मिट्ठू उड़कर दरख्त पे बैठ गया। तो उसने पूछा, मियाँ मिट्ठू ये क्या फ्रॉड भाई, तू तो मर गया था। उसने कहा, मेरा भाई, वो मेरे भाइयों ने मुझे जो पैगाम दिया है ना, वो एक सबक था मेरे लिए कि अगर आज़ादी चाहते हो तो मर जाओ, नहीं तो पिंजरे में गल सड़ कर मरोगे। अगर आज़ादी चाहते हो तो मरने से पहले मर जाओ, तो आज़ाद हो जाओगे। वो भी मरे नहीं थे, उन्होंने भी मुझे ये सिर्फ पैगाम भेजा है कि इस तरह आज़ादी मिल सकती है, मरने से पहले मर जाओ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक कि मूतू कबला अंता मूतू। तो इसका मतलब यही है कि इंसानी ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात सब छोड़ दो। तो जब ये सब कुछ छोड़ दोगे तो ऐसे समझो नफ्स जो है ये मर गया, अब तुम्हारे ताबे हो जाएगा और तुम्हारा रूह जो है वो आज़ाद हो जाएगा। फिर इसके हजाब, नफसानी हजाबात उठ जाएंगे, तो अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह की मार्फत होगी। तो इस तरह भाई ये मिटने का रास्ता है। मेरे किबला आलम हजूर रहनुमा औलिया सरकार फरमाते थे, भाई मरने से पहले मर जाओ, ये नफ्स की पूजा ना करो, इसकी ख्वाहिशों के पीछे ना चलो, इनको छोड़ दो, तर्क करते चले जाओ। जब ये सब ख्वाहिशात तर्क करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मार्फत को पहुँचोगे। तो इसमें बनने का रास्ता फरमाते थे ये नहीं है, ये मिटने का रास्ता है। तो जो मिट गया उसका कुछ बन भी जाएगा। अल्लाह तबारक ताला अल्लाह रसूल के कलाम को, औलिया कराम के कलाम पाक को समझने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अल्लाह हाफिज़।